السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ دیگر اسلامی علوم کی مشہور اور معروف معتبر و مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت و جماعت کے نامور محققین اور مشہور علماء اہل علم کی بھی اہم اور فضائل اور مناقب سے متعلق دیگر اہم موضوعات پر مشتمل کتابوں کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی آج کی ہماری اس نشست میں جس کتاب کا درس ہوگا وہ عالم اسلام کے مشہور اور معروف محقق پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ بانی تحریک منہاج القرآن کی ایک اہم اور معرکۃ الآراء تصنیف کتاب ہے، فضائل اہل بیت سے متعلق، جس کا نام ہے فضائل علی و فاطمۃ والحسنین علیہم السلام فی الصحیحین، یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے فضائل اور مناقب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں۔ اس کتاب میں موصوف نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے جو فضائل صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہیں، اہل بیت اطہار کے تمام کے ملا کر اور علیحدہ بھی ان تمام احادیث شریفہ کو آپ نے جمع کیا ہے اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی کتاب کی ریکارڈنگ کی یہ دوسری نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوگا حدیث نمبر 15 اور عنوان ہے فاطمۃ علیہ السلام سیدۃ نساء العالمین، سیدہ فاطمہ علیہ السلام سب جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اقبلت فاطمۃ تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بابنتی ثم اجلسها عن يمینه وعن شماله ثم اسر الیہا حدیثا فبکت فقلت لها لم تبکین ثم اسر الیہا حدیثا فضحکت فقلت ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألتها فقالت اسر الی ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ وانہ عارضنی العام مرتین ولا اراہ الا حضر اجلی وانک اول اہل بیتی لحاقا بی فبکیت فقال اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ او نساء المؤمنین فضحکت لذلک متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہمارے پاس آئیں اور ان کا چلنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھر آہستہ سے ان سے کوئی بات کہی، یعنی ان کے کان میں آپ نے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، وہ بات سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اور بات چپکے سے کہی، یعنی ان کے کان میں اور ایک بات آپ نے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک، اتنے قریب کبھی نہیں دیکھا۔ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد میں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی کان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، جو راز کی بات کہی وہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی، یعنی جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہے اس وقت تک میں اس راز کو نہیں بتا سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا، تو میں نے، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے، حضرت فاطمہ سے اس بارے میں پھر پوچھا، دوبارہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی، یعنی پہلی مرتبہ آپ نے جو میرے کان میں بات کہی تھی
وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یعنی 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کرنے سے اس بات کا مجھے اندازہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، یعنی اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور بے شک جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کہی تو آپ کے وصال کی خبر سن کر آپ کو غم ہوا، اس لیے آپ رو دیں۔ اور دوسری بات جو سن کر آپ نے خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ آپ کے کان میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو، یعنی تم سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی، یعنی اہل بیت اطہار میں میرے بعد تمہارا سب سے پہلے انتقال ہوگا۔ اس بات پر مجھے خوشی ہوئی کہ ایک وصال کی خبر سن کر آپ کو تکلیف پہنچی، آپ رو دیں، اور پھر جب آپ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، یعنی تمہارا سب سے پہلے انتقال ہوگا، تو یہ بات سن کر آپ مسرت کا، خوشی کا اظہار فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا یہ فرمایا کہ تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیادت کی آپ کو خوشخبری دی کہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، تمام جنتی عورتوں کی آپ سردار ہیں۔ تو اس بات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرا دی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث نمبر 16 عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمة الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، متفق علیہ۔ ایک روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو، یا میری اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس بات کی بشارت، خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ تمام جنتی عورتوں یا تمام مسلمان مومن عورتوں کی آپ سردار ہیں، آپ کو سیادت حاصل ہے۔ کانت فاطمۃ اول الناس لحاقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا۔ حدیث نمبر 17 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ ابنتہ فی شکواہ الذی قبض فیہا فسارها بشیء فبکت ثم دعاها فسارها فضحکت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں، یعنی جس مرض میں، جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس میں آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی، یعنی ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر انہیں قریب بلا کر دوبارہ سرگوشی کی، یعنی دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا، دریافت کیا تو انہوں نے بتایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا، یعنی اسی بیماری میں آپ
اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ آپ کے وصال کی خبر سن کر میں رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا، یعنی میرے کان میں پھر دوبارہ یہ بات بتائی کہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے میرے بعد آؤ گی، یعنی سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا۔ یہ بات سن کر میں ہنس دی۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ فاطمۃ بضعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغضها فقد ابغض الرسول۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے رسول خدا کو ناراض کیا۔ حدیث نمبر 18 عن المسور ابن مخرمۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، متفق علیہ۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی جگر گوشہ رسول ہیں، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 19 عن المسور ابن مخرمۃ رضی اللہ عنہ ان علی خطب بنت ابی جہل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمۃ بضعۃ منی وانی اکرہ ان یسوءها واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ عند رجل واحد، متفق علیہ۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگا، یعنی ابو جہل کی بیٹی سے آپ نے نکاح کا ارادہ کیا۔ بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ کوئی انہیں تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم کسی شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن خدا کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ابو جہل یہ دشمن خدا ہے، خدا کا دشمن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من آذا فاطمۃ علیہ السلام فقد آذانی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اذیت دی، تکلیف دی، یقیناً اس نے مجھے اذیت دی۔ حدیث نمبر 20 عن المسور ابن مخرمۃ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وهو يقول ان بنی ہشام بن المغیرۃ استأذنونی ان ينكحوا ابنتهم علی بن ابی طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم وقال فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، رواہ مسلم۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی رضی اللہ عنہ سے کرنے کی مجھ سے اجازت طلب کی ہے، مانگی ہے، میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔
یعنی میں ان کو قطعاً یہ رشتہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، یعنی انہیں اتنی وہ میری اتنی چہیتی ہیں، ان کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ بے انتہا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی تکلیف میری تکلیف ہے، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے سے آپ نے روک دیا تھا، منع فرما دیا تھا۔ حدیث نمبر 28، وفی روایت المسور ابن مخرمۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، رواہ مسلم۔ ایک روایت میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو بات انہیں تکلیف دے یقیناً وہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام بے حد چاہتے تھے، ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان کی تکلیف کو آپ نے اپنی تکلیف اور ان کی اذیت کو آپ نے اپنی اذیت قرار دیا۔ کانت مشیت فاطمہ علیہ السلام مثل مشیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا چلنے کا آپ کا جو انداز تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا، یعنی آپ صورت اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھیں۔ حدیث نمبر 21، عن مسروق حدثتنی عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت انا کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدۃ فاقبلت فاطمة رضی اللہ عنہا تمشی ولا واللہ ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت مسروق یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت مسروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھی، اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی، یعنی تمام ازواج مطہرات اکٹھا تھیں، وہاں موجود تھیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وہاں تشریف لائیں تو اللہ کی قسم ان کا چلنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے ذرہ برابر بھی الگ نہ تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شکل و صورت میں، ظاہر میں اور باطن میں اور ہر ادا میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہت رکھتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے چلنے کا انداز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی طرح تھا۔ حدیث نمبر 22، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغادر منہن امرأة فجاءت فاطمة تمشی کأن مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بابنتی فاجلسها عن یمینہ او عن شمالہ ثم انہ اسر الیہا حدیثا فبکت فاطمة ثم انہ سارها فضحکت ایضا فقلت لها ما يبكيك فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر
اجلی و انکی اول اہلی لحوقا بی ونعم السلف انا لکی فبکیت لذلک ثم انہ سارنی فقال الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامة فضحکت لذلک رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھی، ایک جگہ اکٹھا تھی، اور کوئی بھی ان میں سے غیر حاضر نہیں تھی، یعنی جتنی آپ کی ازواج مطہرات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھی، 11 میں سے 2 زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 9 ازواج مطہرات سب کے سب مرض الوفات میں، جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس بیماری کے موقع پر تمام ازواج موجود تھیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، جن کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی، یعنی ان کے چلنے کا انداز ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھ کر فرمایا مرحبا، خوش آمدید میری بیٹی، پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چپکے سے یعنی آہستہ سے ان کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے کوئی بات کہی، یعنی دوبارہ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی، آہستہ سے ایک بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا آپ کس وجہ سے روئیں، یعنی آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں بیان کی تو ایک بات پر آپ رو دیں، پھر دوسری بات پر آپ ہنس دیں، تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کروں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں جو بات کہی ہے وہ میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا میں نے آج کی طرح کوئی خوشی غم سے اتنی قریب نہیں دیکھی، یعنی ایک رونے سے ایک غم کا پتہ چلتا ہے اور ہنسنے سے خوشی کا ایک موقع معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بغیر، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ کوئی خاص بات کی ہے، یعنی کوئی ایسی خاص بات ہے جو ہم کو بتانا نہیں ہے، تمہارے ساتھ خاص ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہیں؟ اور میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کروں گی، آپ نے جو میرے کان میں بات کہی ہے وہ میں نہیں بتاؤں گی، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو پھر میں نے ان سے پھر پوچھا، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دوبارہ پوچھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار یہ فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام مجھ سے ہر سال ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، سال میں ایک بار آپ علیہ السلام جبریل علیہ السلام حضرت پاک علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے، اور اس مرتبہ اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار قرآن مجید کا دور کیا ہے، یعنی سنا ہے اور سنایا ہے 2 مرتبہ، اس سال 2 مرتبہ انہوں نے دور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یعنی 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرنے سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا، میرا یہ گمان ہے کہ اب میرے وصال کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بات آپ نے جب بیان کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے وصال با کمال کی خبر سن کر رو دیں۔ پھر آپ نے دوسری بات جو بیان کی اور یہ فرمایا کہ اور میرے اہل میں سے یعنی میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، یعنی میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، تم اس دنیا سے رخصت ہوگی اور مجھ سے آ ملو گی، اور میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں، یعنی میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں تمہارے لیے بہترین شخص ہوں۔ تب میں رونے لگی۔ حضرت فاطمہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو
کہ تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو یا اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں اس وجہ سے ہنسی تھی، یعنی میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام جنتی تمام مومن عورتوں کی سیادت کی مجھے آپ نے خوشخبری عطا فرمائی، تو میں اس خوشخبری کی وجہ سے میں نے مسکرایا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی تسبیح کا بیان۔ تسبیح فاطمہ عرف عام میں جو مشہور ہے تسبیح فاطمہ، یہ اسی کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 23 عن علی رضی اللہ عنہ ان فاطمۃ علیہ السلام شکت ما تلقى في يديها من الرحى فأتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكر ذلك لعائشة رضی اللہ عنہا فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم۔ وعن ابن سیرین قال التسبیح 34 متفق علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے، چنانچہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم مانگنے کے لیے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے، خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود نہ پایا، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس امر کا، اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا، یعنی اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے گھر، اب اپنے دولت خانہ تشریف لائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی اور انہیں ایک خادم کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی ہمارے گھر تشریف لائے، جبکہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، یعنی رات کا وقت ہو چکا تھا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لائے، چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے ایک خادم مانگنے کے لیے گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنی آمد کا سبب حضرت عائشہ کو بتا دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ حضور پاک علیہ السلام کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہونے لگا، یعنی میں اپنے بستر سے اٹھنے کا، کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو، یعنی لیٹے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں آپ تشریف فرما ہوئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو، جو چیز تمہارے لیے خادم سے، نوکر سے بہتر ہے، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں؟ وہ چیز کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو، سونے کا ارادہ کرو یا اپنی خوابگاہ سنبھال لو، یعنی جب تم آرام کرنے کا ارادہ کرو رات میں تمام کام کاج سے فارغ ہو کر، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ امام ابن سیرین نے بیان کیا سبحان اللہ کہنا 34 مرتبہ فرمایا۔ بہرحال یہ 100 مرتبہ کی تعداد ہے، 100، سبحان اللہ 33 ٹائمز اور الحمدللہ 33 ٹائمز اور اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھ لینا چاہیے۔ یہ تسبیح فاطمہ سے مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سوتے وقت، اور بعض روایتوں میں ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اس لیے حکم ہے کہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے،
رات کے اور دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، تو جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال میں، بندوں کے اعمال میں اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی اور بڑائی کا ذکر ہو۔ اسی لیے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی کی ٹائمنگ بدلتی ہے اس وقت سے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور کام کاج کی تھکان کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر، خادم، نوکرانی عطا کرنے کے بجائے آپ نے انہیں یہ تسبیح عنایت فرمائی۔ اسی لیے یہ تسبیح فاطمہ سے مشہور ہے کہ رات میں سونے سے پہلے خواتین کو بھی اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کام کاج کی تکلیف اور تھکان دور ہو جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ علیہ السلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا بیان۔ حدیث نمبر 24، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبۃ وجمع قریش فی مجالسهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائی ایکم یقوم الى جزور آل فلان فیعمد الى فرثها ودمها وصلاها فیجیء به ثم یمهله حتى اذا سجد وضعه بین کتفیہ فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعه بین کتفیہ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم سرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اعلان نبوت کے چند سالوں کے بعد کی بات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے اور پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی قریش کی ایک جماعت کعبے کے پاس مجلس جمائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کیا تم اس دکھاوا کرنے والے کو نہیں دیکھتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مجلس جمع ہوئی بیٹھی ہوئی، یعنی ایک مجلس قریش کے کفار قریش، سرداران قریش جو دین اسلام کے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کٹر دشمن تھے، وہ لوگ قریب ہی آپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ایک مجلس، وہاں ایک نشست تھی، عرب بیٹھا کرتے تھے کعبے کے پاس، تو وہ لوگ بھی ایک وفد کی شکل میں، ایک مجلس کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم اس دکھاوا کرنے والے کو نہیں دیکھتے؟ یعنی یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مرائی ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ کون ہے تم میں سے جو آل فلاں یعنی فلاں قبیلے کے مذبح کو جائے اور وہاں سے گوبر، خون اور اوجھڑی یعنی اونٹ وغیرہ عرب کاٹا کرتے تھے، تو اس کی جو گندگی ہوتی ہے وہ لائے، پھر انتظار کرے یہاں تک کہ جب یہ سجدے میں جائیں تو وہ گندگی ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ تو ان میں سے ایک بدبخت ترین شخص جس کے مقدر میں شقاوت لکھی ہوئی تھی، بدبختی، ایک بدبخت ترین شخص جا کر، شقاوت یعنی بدبختی، اللہ کی رحمت سے دور، ایک بدبخت ترین شخص جا کر یہ سب کچھ لے آیا۔ یعنی ایک مسلخ کو گیا جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، وہاں جا کر اوجھڑی، جو گندی چیزیں ہوتی ہے جانور کی، جن سے طبعاً بھی نفرت اور کراہت ہوتی ہے، شریعت میں بھی جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے گوبر ہے، اس کا خون ہے، ایسی چیزیں لے کر آیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر رکھ دیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، آپ کے سجدے میں جانے کا وہ انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو ان بدبختوں نے وہ گندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر رکھ دی۔ اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، آپ نے سجدہ طویل فرمایا۔ وہ لوگ ہنسنے لگے، یہ منظر دیکھ کر، آپ کو تکلیف پہنچا کر، آپ کے ساتھ یہ سلوک کر کے وہ ہنسنے لگے، مسخرہ پن کرنے لگے، یہاں تک کہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر وہ گرنے لگے، یعنی اس قدر وہ ہنسنے لگے یہ منظر دیکھ کر۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، جو ابھی نو عمر تھی، یعنی کم سن تھی ابھی۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ حضرت پاک علیہ السلام کعبے کے پاس نماز ادا فرما رہے ہیں اور کفار نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی فوراً دوڑتی ہوئی آئی، اور رسول اللہ، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں ہی تھے، آپ سجدے کی حالت ہی میں تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ گندگی، وہ بوجھ آپ کے اوپر سے ہٹا دیا، اور ان کفار کی جانب متوجہ ہو کر انہیں برا بھلا کہنے لگی، یعنی انہیں آپ ڈانٹنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کہنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ التجا کیے، یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ قریش کا مواخذہ فرما، یعنی قریش کی گرفت فرما، جنہوں نے یہ تیرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، قریش کو پکڑ لے اور ان کو سخت سزا دے۔ قریش کا مواخذہ فرما، اے اللہ قریش کا مواخذہ فرما، اے اللہ قریش کا مواخذہ فرما، یعنی ان کی گرفت فرما۔ پھر آپ نے قریش ایک قبیلے کا نام ہے، پھر ان میں چند لوگوں کے نام لیے جو اسلام کے اور حضور پاک علیہ السلام کے کٹر دشمن تھے، ان کے آپ نے نام لیے، نام لے کر بھی آپ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے خلاف بددعا فرمائی، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ عمرو بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کا مواخذہ فرما، یعنی ان کی گرفت فرما اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن کو حضرت پاک علیہ السلام نے بددعا دی تھی، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ان لوگوں کو غزوہ بدر کے دن، پہلی جو جنگ ہوئی اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، غزوہ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ ذلت سے پچھاڑے ہوئے انہیں مردوں میں دیکھا، یعنی جن لوگوں کا آپ نے نام لے کر بددعا فرمائی تھی، جنگ بدر میں وہ سب کے سب مارے گئے اور بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہوئے وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت پاک علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جو کفار مردہ ہیں، مر گئے ہیں، انہیں گھسیٹ کر کنویں میں لے جا کر ڈال دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنویں والوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی اس کنویں میں جن کفار کو ڈالا گیا ہے وہ سخت ترین اسلام کے دشمن تھے، بدترین کافر تھے، انہوں نے حضرت پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کو ایذا پہنچانے میں، آپ کو اذیت دینے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رکھا تھا، آپ کو بے انتہا انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ہونے سے پہلے آپ نے لکیر کھینچ کر بتایا تھا صحابہ کو کہ ھذا مصرع فلان، یعنی فلاں شخص یہاں مرے گا اور فلاں شخص یہاں مرے گا، آپ نے ایک دن پہلے بتایا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں جنگ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کی قسم حضرت پاک علیہ السلام نے جو نشان لگایا تھا اور بتایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، وہ اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ بڑے بڑے کفار اور سرداران قریش مارے گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث میں سے بتلانا یہ مقصد ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت پاک علیہ السلام کو بے حد چاہتی تھی۔ آپ اس وقت کم سن تھیں، کفار نے جس وقت یہ سلوک کیا آپ اس وقت غالباً 5 تا 6 سال کچھ عمر تھی آپ کی، لیکن آپ نے دلیری کا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت پاک علیہ السلام کی پشت مبارک سے اس گندگی کو ہٹایا اور کفار قریش کو آپ نے برا بھلا کہا، یعنی انہیں سخت سست کہا۔ حدیث نمبر 25 عن ابی حازم قال اختلف الناس بأي شيء دووی جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فسألوا سہل بن سعد الساعدی وکان من آخر من بقی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فقال وما بقی من الناس احد اعلم به منی
کانت فاطمۃ علیہ السلام تغسل دمع عن وجهه وعلی یأتی بالماء علی ترسه فأخذ حصیر فحرق فحشی به جرحه رواہ البخاری۔ حضرت ابو حازم نے بیان کیا کہ لوگوں کے اندر اس بات میں اختلاف ہوا کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ جو لوہے کی جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے، فوجی جو ٹوپی پہنتے ہیں لشکر کے مجاہدین، وہ ٹوپی کے کڑے آپ کے اندر دھنس گئے تھے، اس کے شیخیں۔ تو لوگوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو مدینہ منورہ کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب میں سے آخر میں آپ سب سے آخری صحابی تھے جو مدینہ میں موجود تھے، جن کا آخر میں انتقال ہوا مدینہ میں۔ ان سے پوچھا، کیونکہ صحابی رسول ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات کا اب اس وقت مجھ سے زیادہ جاننے والا موجود نہیں ہے۔ جو صحابہ تھے اجلہ اکابر صحابہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے زیادہ بہتر اس وقت اس مسئلے میں اس بات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ آپ کی بات درست بھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون جو ٹپک رہا تھا اس خون کو دھوتی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لاتے تھے۔ پھر ٹاٹ کا ایک ٹکڑا جب دیکھا گیا کہ خون رک نہیں رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، تو ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا گیا، اور اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی گئی۔ اس وقت خون بہنا رک گیا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حزن فاطمہ علیہ السلام علی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بے حد غمناک ہونا، غمگین ہونا۔ حدیث نمبر 26، عن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ فقالت فاطمۃ علیہ السلام وکرب اباہ فقال لها لیس علی ابیک کرب بعد اليوم فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ فلما دفن قالت فاطمۃ علیہ السلام یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض نے، بیماری نے شدت اختیار کر لی، بیماری جب بڑھ گئی، سخت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی کیفیت، حالت طاری ہو گئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، غشی یعنی بے ہوشی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہو رہی تھی اس وقت، اس تکلیف کا مشاہدہ فرما کر، اس تکلیف کو دیکھ کر آپ نے کہا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے ابا جان کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی، یعنی چونکہ سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، عام مؤمنوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، روح نکالے جانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج کی جو تکلیف ہے، پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے کہا، اے ابا جان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اشعار کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کیے، یہ کہتے ہوئے کہ اے ابا جان، رب کریم نے آپ کی دعا قبول فرما لی، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کا آپ نے ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اے ابا جان، آپ تو جنت الفردوس میں قیام پذیر ہیں، یعنی آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ ابا جان، میں اس غم کی خبر جبریل علیہ السلام کو سناتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا چکا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس سے پوچھا کہ تمہارے دلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا تھا، یعنی آپ کی غم کی کیفیت اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی، آپ رضی اللہ عنہا مسلسل غم سے نڈھال تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا، جب تدفین کر کے وہ واپس ہوئے، فارغ ہو کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دل کیسے گوارا کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالو،
اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان۔ حدیث نمبر 27 عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ ينظر الى الناس مرۃ والیہ مرۃ ویقول ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، رواہ البخاری۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر سنا، جبکہ امام حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے، یعنی آپ کے بازو بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی جانب دیکھتے اور کبھی ان کی طرف دیکھتے اور یہ فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، سیادت اللہ نے ان کو عطا کی، یہ سردار ہے اور یقیناً ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دست پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ 6 مہینے تک آپ نے اس ذمہ داری کو محسن و خوبی انجام دیا، پھر 6 مہینے کے بعد آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حدیث نمبر 28 عن ایاس عن ابیہ سلمۃ بن عمرو بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال لقد قدت بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین رضی اللہ عنہما بغلتہ الشہباء حتی ادخلتہم حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قدامہ وھذا خلفہ، رواہ مسلم۔ حضرت ایاس اپنے والد حضرت سلمہ بن عمرو بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس سفید خچر کی لگام کو پکڑ کر چلا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سوار تھے، یہاں تک کہ میں نے ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں کمرے میں داخل کیا۔ یہ آگے تھے اور وہ پیچھے تھے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھائے تھے سواری پر، اور امام حسن چونکہ بڑے تھے آپ کو انہوں نے پیچھے بٹھایا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنی سواری پر سوار کر کے گھر تشریف لائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کان الحسن والحسین شبیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ شبیہان رسول ہیں، ہم شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان دونوں کی شکل و صورت، ظاہر اور باطن، صورت اور سیرت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل مشابہت رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 29 عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يكن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ تھا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 30 عن عقبۃ بن الحارث قال صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك، رواہ البخاری۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھ کر نکلے، مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے چلتے چلتے امام حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا قسم کھا کر کہتا ہوں تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو، یعنی ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، علی رضی اللہ عنہ سے مشابہت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 31 عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن یشبہہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی آپ
صورت اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل مشابہت رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 40 وفی روایت اسماعیل ابن ابی خالد قال سمعت ابا جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی یشبہہ قلت لابی جحیفۃ صفہ لی قال کان ابیض قد شبط وامر لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب13 قلوصا قال فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نقبضها رواہ البخاری۔ ایک روایت میں حضرت اسماعیل بن خالد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضرت حسن بن علی علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل شبیہ ہیں، یعنی آپ سے مکمل کامل طور پر مشابہت رکھتے ہیں۔ میں نے حضرت ابو جحیفہ سے کہا میرے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان فرمائیے، آپ کا حلیہ بیان فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، بعض بال سفید ہو گئے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 13 اونٹنیاں مرحمت فرمانے یعنی عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہمیں عطا فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تھا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 32 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ اتي عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین فجعل فی طست فجعل ينکت وقال فی حسنه شیئا فقال انس کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شہادت کے بعد تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ آپ کے چہرے انور پر لکڑی سے مار کر بے ادبی کر رہا تھا، اور آپ کے حسن و جمال پر نکتہ چینی کر رہا تھا، عیب لگا رہا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے بدبخت، جن کی تو بے ادبی کر رہا ہے یہ تو حسن و جمال میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی صورت اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں۔ یہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشدید لہما علیہم السلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین علیہم السلام سے بے انتہا بے حد محبت کا بیان۔ حدیث نمبر 33 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لی 10 من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا، چوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اقرع بن حابس تمیم قبیلے کے صحابی موجود تھے۔ اقرع بن حابس جن کا نام تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کو نہیں چوما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی طرف دیکھ کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ یعنی شفقت اور محبت کی یہ دلیل ہے کہ جو جس کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے۔ کان الحسن والحسین ریحانتئی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پھول ہیں۔ حدیث نمبر 34 عن ابن ابی نعم قال كنت شاہدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن انت فقال من اہل العراق قال انظروا الى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول هما ریحانتایا من الدنیا رواہ البخاری۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک آدمی نے ان سے مچھر کے خون کے متعلق مسئلہ پوچھا، دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
تو اس نے کہا میں عراق کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا اس شخص کو تو دیکھو، مجھ سے مچھر کے خون کا حکم پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہی تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حب الحسن والحسین حب اللہ تعالی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین علیہم السلام سے محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حدیث نمبر 35 عن ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار لا یکلمنی ولا اکلمہ حتی اتی سوق بنی قینقاع فجلس بفناء بیت فاطمۃ فجاء یشتد حتی عانقہ وقبلہ وقال اللہم احببہ واحب من یحبہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دوس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو دوسی کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا دن کے کسی حصے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قینقاع نام ہے کہ بازار، قینقاع کے بازار میں جا پہنچے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، اور شہزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے لگے، طلب کیے، اتنے میں شہزادے دوڑتے ہوئے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ دیا، نیز فرمایا اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 36 عن البراء رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، متفق علیہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، یعنی میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ حدیث متفق علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ وفی روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لحسن اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت فرما، یعنی جو ان کو اپنا محبوب بنا لے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 37 عن نافع بن جبیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق من اسواق المدینہ فانصرفت فقال این لکع ثلاثا ادعو الحسن بن علی فقام الحسن بن علی یمشی وفی عنقہ السخاف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ هكذا فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وقال أبو هريرة رضي الله عنه فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، رواہ البخاری۔ حضرت نافع بن جبیر سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ واپس لوٹے، بازار سے آپ واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت میں بھی موجود تھا اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس لوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننھے منع کہاں ہیں؟ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ دہرائے، یعنی آپ نے اس موقع پر حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو یاد فرمایا کہ وہ ننھے منع اور معصوم بچے کہاں ہیں۔ 3 مرتبہ آپ یہ بات دہرائے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، چنانچہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور چل پڑے، اور ان کی گردن میں سخاب یعنی ایک قسم کا ایک ہار تھا،
انہیں دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو مبارک پھیلا دیے، یعنی انہیں اپنے گود میں لینے کے لیے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ ایسے میں امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی بازو پھیلا دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے مبارک سے لگا کر کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور مجھے پیارا نہیں ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بے انتہا چاہتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے بعد فرماتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب اور کوئی پیارا نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ اگلی نشست اسی کا جو تسلسل ہے، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 38، عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یأخذہ والحسن ویقول اللہم انی احبہما فاحبہما، رواہ البخاری۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اور امام حسن کو رضی اللہ عنہما کو گود میں لے کر کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، لہذا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اہل بیت اطہار سادات کرام پر صدقہ یعنی زکوٰۃ کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس بیان سے اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اور خاص طور پر ہماری اس ریکارڈنگ کے محتمم اور ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ان کے اہل خانہ کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ان کے تمام جملہ اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو تمنائیں لیے ہیں مولا ان کے جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، اور ان سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔